وہ اپنے خون سے جو ہے قربانیوں کی تاریخ جو ہے وہ رقم کر رہی ہیں، اور ہم ان کو غیر سیاسی کرتے کرتے ان کو سیاست کا حصہ دار بنا لیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، آپ ان کو جانور کہتے ہیں، آپ کی سائیڈ نہ لیں تو ان کو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں میاں شہباز شریف کو کہ مل کے بیٹھ کے یہ پریا پنچایت سے جو ہے آرمی چیف کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس کے ساتھ، اور اس پروسیس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، اس پروسیس کی ایک اپنا تقدس ہے کہ فوج نام بھیجے گی منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے جو سینئر موسٹ جنرلز ہوں گے، اور سوابدید ہے پرائم منسٹر کی کہ ان میں سے ایک نام جو ہے وہ اس کو وہ چیف آف سٹاف جو ہے نیا اپوائنٹ کر لیں۔ عمران خان کون ہوتا ہے اس میں مشورے کے جو ہے دینے والا یا مشورے آفر کرنے والا؟ وہ تو اس وقت جو ہے قومی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے، جو قانون اور آئین بنانے والا ادارہ ہے اس کا وہ ممبر بھی نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ ہے۔ 6-7 سیٹیں جو ہے وہ تھا جو ہے وہ حاصل کرتا کرتا جو ایک سیٹ ہاتھ میں تھی اسے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو ایک تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ اس سارے پروسیس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ اس پروسیس میں ایک اجنبی کی حیثیت ہے ان کی، وہ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہے، کس حیثیت سے دور تک بھی جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہیں، مجھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا۔ بڑے معصوم ہیں کہ پچھلے 12 سال سے 13 سال سے الزام لگا رہے ہیں، اور آخر میں اس الزام کی جو ہے ساری کی ساری جو گواہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا بیانیہ جو ہے کرپشن کا جو ہے وہ اس بات پہ تعمیر کیا تھا کہ جی اپوزیشن جو ہے یا برسر اقتدار اس وقت ہم تھے، ہم لوگ کرپٹ ہیں۔ اگر آرمی چیف نے ان کو یہ بتایا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں زرداری اور نواز شریف، تو انہوں نے آرمی چیف کو یہ کیوں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری ان کو کہا گیا، ان سے بات ہوئی کہ یہ بات جو ہے پرسوں پریس کانفرنس میں کہی گئی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کیا ہے، معاشی جو ہے مسائل جو ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ عوام کو معاشی سہولت میسر ہو، ملک معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے کہ ساری اپوزیشن اندر ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، یہی ایسی بات ہے نا جو ہے۔ تو یہ بیان جو ہے یہ ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے ان کا یہ سارا جو ہے کہانی جو سامنے آئی ہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرپشن کی کیا صورتحال ہے، مجھے تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بتائی تھی۔ پاکستان کے عوام کی جو ہے اجتماعی شعور کی اتنی جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اس کو جو ہے اس کی توہین نہ کریں۔ عمران خان صاحب آپ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، تو آڈے پلے رہ کچھ نہیں گیا، اب کہتے ہو یار ہے تو ہوں تو میرے نہ سدھے ہو گئے نے۔ تو یہ ان کا خیال تھا کہ وہی دن جو ہیں وہ کیا گانا ہے وہ عیسیٰ کھیلوی کا، اچھے دن آئیں گے۔ اچھے دن تو کبھی کسی پہ نہیں رہتے، اچھے دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اچھے دن عطا کرے جو ہے۔ اس طرح جو ہے نوسر بازیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے دن نہیں آتے، اس کی رحمت اور برکت جو ہے مانگنی چاہیے، اس سے اچھے دن آتے ہیں۔ کل کنٹینر سے بھی جو ہے کوئی بیان جاری کیا گیا کہ جی لاہور میں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹی وی چینل پہ خبر پہ کہ جی فلاں فلاں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور فلاں صاحب لاہور آ گیا مذاکرات کے لیے۔ قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے،
کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کے بہت سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کو چھوڑنے کا اندیا دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ایم پی اے بھی اور ایم این اے بھی، جو مستعفی ایم این اے ہیں، وہ اگلے الیکشن کا ہم سے جو ہے ایشورنس چاہتے ہیں، یقین دہانی چاہتے ہیں، جس حساب سے لوگ ان کو چھوڑنے میں تیار ہیں۔ الیکشن تو پہلے ارد گرد نظر پاندے، بندہ نہیں لبنا انہوں نے ارد گرد جڑا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ جس طرح انہوں نے پرسوں جو پریس کانفرنس ہوئی، پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے کی، اس کے بعد میں نے کی، اس کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور بڑے کئی ہفتوں اور کئی مہینوں سے یہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے 2-3 دن سے جس طرح انڈین چینلز پہ بنگڑا ڈالا جا رہا ہے ان کے بیانات کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال میں پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر نے باوجود انتہائی اختلافات کے کسی بھی سیاسی لیڈر نے، بعض ایسی حدود ہیں جن کو کبھی پار نہ کیا گیا 75 سال میں، جو اس وقت عمران خان جو ہے پاکستان کی دفاعی افواج کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے پار کی ہیں۔ جشن منایا جا رہا ہے وہاں پہ ہندوستان میں، اور پھر ایک صاحب ان کے جو ہیں وہ وہاں پہ چینل پہ بھی چلے گئے، چینل پہ بھی آ گئے، جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے پوری کر دی، وہاں سے ان کے جوابات بھی نہیں ان سے دیے جا رہے تھے۔ وہ پاکستان کی افواج کی جس طرح اللہ خیر کرے ان کے کہنے سے یا ان کے بیانات سے یا ان کی جو ہے بد زبانی سے، پاکستانی افواج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا، جو ہماری فرنٹ لائن ہے، دفاع کی فرنٹ لائن ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے، اس کا بہترین ایجنسیز میں شمار ہوتا ہے۔ آج جو ہے اسی اسٹیبلشمنٹ میں یا اسی انٹیلیجنس ایجنسی میں ان کو نقائص نظر آ رہے ہیں، اور ان کے بیانات کا حوالہ دے کے بھارت جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے لگاتار جو ہے اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کو ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے، یہ کس کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں، یا کس کے اعلی کار ہیں، یا ان کے ساتھ اس وطن کے ساتھ جو ہے یہاں تک جو ہے اپنے کرٹیسزم کو لے جانا، اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ذہنی توازن کھو دینا۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان بننے سے، آزاد ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور جنہوں اپنی پیدائشی تاریخ نہیں یاد رہی تو انہوں باقی کی یاد رہنا ہے کیا؟ من دسو، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہی ہوا ہے نا۔ اور تاریخ پیدائش تے بچے نو یاد ہوندی ہے، ان کو تاریخ پیدائش نہیں یاد رہی، اتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں، اقتدار کیا چھن گیا ہے کہ میٹر ہو گئے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ مانگتے ہیں، 13 اگست کو یہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی، وہ دے بعد 90 دن گن لو تو الیکشن کی تاریخ لے لو۔ ٹھیک ہے جی، حساب تسی آپ ہی کر لو کہ 13 اگست کے بعد 90 دن جو ہے گن لیں، اور وہ الیکشن کی تاریخ ہے وہ لے لیں۔ اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ میں ایک اور بات لانگ مارچ کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا۔ لانگ مارچ کا جو سفر ہے 95% نہیں بلکہ 98% جو ہے وہ کے پی کے علاقے سے اور پنجاب کے علاقے سے اس نے گزرنا ہے۔ آخری 6, 7, 8 کلومیٹر جو ہے وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے جو وفاقی حکومت کے انڈر ہے۔
تمام تر جو ہے 100%، 2-3% کم کرتے ہیں، اس میں جو خون خرابے کا رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ ساری ذمہ داری ان پہ آتی، ان کی صوبائی حکومتوں پہ آتی ہے۔ اور وہ گنڈا پور جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خونی مارچ کا یہ خود کہہ چکا ہے، لاشیں گرانے کا جو ہے یہ خود کہہ چکا ہے، اس کے حواری کہہ چکے ہیں، اس کے وفادار کہہ چکے ہیں۔ تو میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خون خرابہ ہوا تو 98% جو ہے علاقہ جو ہے وہ ان کے سفر کا وہ پنجاب اور کے پی کی حکومت میں ہے۔ یہ ذمہ داری ان حکومتوں کی ہو گئی۔ یہ اسلحہ بردار لوگ جو ہے انہوں نے اگر چڑھائی کی قانون اور قاعدے کے مطابق، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، جو بھی ان کا اجتماع کا رائٹ بنتا ہے سارا آنکھوں کے اوپر۔ لیکن اگر یہ خون خرابے کی نیت سے آ رہے ہیں، اسلحہ بردار لوگ جو ہے اگر وہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں حکومتیں اعانت کر رہی ہیں ان کی ایک مسلح حملہ آور کی جو اسلام آباد جو آ رہا ہے۔ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے سب کو، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لاہور سے لے کے پنڈی اور اسلام آباد کی سرحد تک جو ہے کس کی حکومت ہے؟ پرویز لائی کی حکومت ہے نا؟ ویسے وہ بھی کوئی پتہ نہیں جائے گا، وہ بھی رابطے شروع کر دیتے تھے انہوں نے۔ اور اس کے بعد کے پی کی حکومت جو ہے وہ اٹک تک ان کی ہے، پھر اٹک سے پھر پنجاب کی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے چوئی پرویز الہی صاحب کو مطلب اس لیے کیا کہ میرے نال تو راتوں رات مکر گئے سن، انہوں نے تو کئی رات لنگ دیا ہوئی نے، تو کوئی پتہ نہیں کس لیے مکر جان جڑا ہے، ایک رات بھی نہیں اس نے کڈی گئی۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں بات کہ یہ 98% علاقہ جو ہے اسلام آباد پہنچنے کا جو ہے وہ ان دو حکومتوں کے پاس ہے۔ آخری 2% جو ہے 6-7 کلومیٹر جو ہے آخری جو ہے وہ وفاقی ٹیریٹری ہے۔ یہ اسی حساب سے ساری ذمہ داری ان دو، کسی بھی خون خرابے کی ذمہ داری ان دو حکومتوں میں آئے گی۔ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جتنی پچھلے 3 مہینوں میں، 2 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں ایک بیرونی سازش کی بھی آج تک انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا۔ مجھے ایک تقریر، ایک بیان بتا دیں عمران خان ہے جس میں بیرونی سازش کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کا نام لیا۔ اور سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، وہ سائفر والا بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن آج بھی یہ پچھلے 2 دنوں میں تقریروں میں بیرونی سازش کی انہوں نے بات کی ہے، لیکن امریکہ کا نام لینے کی جرت نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے وہ آڈیو بھی آ گئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نام نہیں لینا، بار بار انہوں نے کہا نام نہیں لینا۔ لیکن آپ بتائیں کہ جو بیانیہ 2013 میں یا 2018 میں تھا، آج تک کسی نے پوچھا ہے ان سے پچھلے 4 مہینے میں کہ اس بیانیہ کا کیا ہوا؟ کیا میڈیا نے پوچھا ان سے اس بیانیہ کا کیا ہوا؟ وہ سونامی کدھر چلی گئی؟ بلین ٹری سونامی، وہ نوکریاں کہاں چلی گئیں؟ وہ مکان کہاں پہ چلے گئے؟ وہ کرپشن کے خلاف جو ہے جو انہوں نے جہاد کرنا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ یہ پہلے بھی ووٹ لینے کے لیے نعرے تھے اور آج بھی نعرے جو ہے ووٹ لینے کے لیے، لیکن مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ 10-12 ہزار بندے سے یہ لبرٹی چوک سے گزرتے ہوئے آزادی چوک سے پہلے یہ مڑ گئے تھے، بندے کرنے شروع ہو گئے سن۔ اب یہ مرید کے جو ہے اس وقت 3,500 بندے یا 4,000 بندوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور کہا تھا انہوں نے 20 لاکھ کے ایسی نا انہوں نے کہ 20 لاکھ بندے لاؤں گا نا، چلو۔ اور کچھ اور بھی ڈائیورژن جو ہیں کریٹ ہو رہی ہیں یہ لانگ مارچ کے اندر جو ہے، آپ کو
پتہ لگ جائے گا میرے کو، شام تک پتہ لگ جائے یا کل تک پتہ لگ جائے. آج کی پروگرام ہے، انہوں نے کہاں آنا ہے جی؟ کینسل ہو گیا نا؟ میرا خیال سے میں نہ کہاں. چلو تسی کہتے ہیں گا چنگی گل، میرے دے نہ لائیو. بڑا کو روئے پٹے گئے نے، یہ خرچہ بڑا ہوا رہے گا، آ جاؤ، پر وہ نہیں آ رہا ہے گا. اب آپ خود سوچ لیں کہ کیوں نہیں آ رہا. جو نال تسی کر چھڑیا گا 2 دن پہلا 3 دن پہلا امریکہ دی گراؤنڈ تو پھر بلا کے انہوں وہی کام کرنا جو نال. تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ متعاط ہو گئے ہیں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے جو باتیں جا کے لوگوں نے وہاں پہ ان کو بتائی ہوئی تھیں، ان کا جو ہے پول پہلے کھل چکا ہے، دوبارہ وہ اعتبار کرنے تیار نہیں ہے گا. تو یہ میں آخر میں پھر ایک دفعہ بات کلیئر کروں گا کہ یہ اس وقت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو اٹیک کر رہے ہیں. پہلے دیکھیں، میں نے آج سے چند روز قبل جو ہے ایک بات کہی تھی کہ جو شخص اپنے سیاسی مفادات کے لیے شہادتوں کو جو ہے وہ ایشو بنا لے، جو لوگ جو ہے اس ملک کی بقا کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، زیادہ تر گمنام ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لوگ نام بھول جاتے ہیں ان کے. میں نے آپ کو 77 شہادتیں بتائی ہیں پچھلے 4 مہینے کے اندر، نام نہیں یاد کسی کو. اس میں 3 اسٹار جنرل بھی ہیں، اس میں 2 اسٹار جنرل بھی ہیں، اس میں بریگیڈیئر بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، جوان بھی ہیں. انہوں نے ان کا بھی سیالکوٹ سے بھی وہ لوگ پکڑے گئے تھے جنہوں نے ٹویٹر پہ چڑھایا تھا جنرل سرفراز کے متعلق اور ہیلی کاپٹر کے کریش کے متعلق. جب آپ اس تقدس کو اس طرح پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، یہ قوم جو ہے، آپ کا سٹیٹس جو ہے ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے وہ تسلیم کرے گی، آپ نے بہت سی ریڈ لائنیں کراس کی ہیں. اور اس میں یہ سرخ جو خون کی لکیر ہے، شہداء کے خون کی لکیر، وہ آپ نے کراس کی ہے، جس کا سب سے زیادہ تقدس ہے. ہمارا ازلی دشمن ہے، یہاں سے یہ 20-25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بارڈر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے ان کو وہ مواد مہیا کیا ہے یا وہ گفتگو کر کے ان کے حوالے، آپ کے بیانات کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، وہ پاک فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف بار بار حوالہ دے رہے ہیں ان کے چینلز جو ہیں. کیا یہ محب الوطنی ہے؟ آپ افراد کو بھی، پاک فوج کے افراد کو بار بار اٹیک کر رہے ہیں. 75 سال میں اس تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا پہلے کبھی. یہ خوشائند بات ہے کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، آپ نیوٹرل کو جانور قرار دیتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق قرار دیتے ہیں کہ آپ کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں کر رہے. وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں ہماری افواج، سیاستدانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے. سیاستدانوں نے بھی پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، لیکن وہ تو اب پاکستان کے مفادات کا پاکستانی افواج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے خون سے تحفظ کرتے ہیں. باقی تو زبانی کلامی تحفظ کرتے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. اختلافات جو ہے ماضی کے اندر ہم نے بھی اختلاف کیا، فوجی حکومتیں تھیں اس وقت جس وقت ہم نے اختلاف کیا. آپ مستفید ہوئے، آپ بینیفیشری ہیں ان کے، آپ احسان فراموش ہیں. آپ اس دھرتی کے ساتھ احسان فراموش ہیں. عمران خان، اس دھرتی نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، آپ کو وہ عزت راس نہ آئی جو عزت آپ کو اس ملک نے عطا کی، اس وطن نے عطا کی، چاہے جس طرح بھی ملی آپ کو، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن وزیر اعظم تو آپ بن گئے. آپ جو اپنی عزت تار تار کر کے ہیں سعودی عربیہ میں، میں وہاں پہ 2 دن رہ کے آیا ہوں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں کیا امپریشن آپ اپنا چھوڑ کے آئے. اور ویاہ کرن اتنے لے جانے تاکہ اسے برائی کی جائے. سمجھ گئے نا آپ بات میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی جو شخص جو ہے پستی کی اتنی گہرائیوں میں، کہاں کہاں گئے وہ کرپشن کے الزام. وہ میاں نواز شریف کی کون سی فیکٹری تھی؟ کہتے 4000 اس میں انڈین مزدور ہے.
اور کہاں گئی وہ فیکٹری؟ آپ اقتدار میں رہے ہیں 4 سال، وہ فیکٹری زمین دوز ہو گئی یا آسمان پہ چلی گئی؟ کہاں گئی؟ ایون فیلڈ کے علاوہ کوئی پراپرٹی آپ بتا دیں جو میاں نواز شریف کا جس کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے؟ کوئی ہے پراپرٹی ایسی؟ بار بار اوتھے پہنچے دے ہوں ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ قوم حساب لے گی، عمران خان تم سے یہ حساب لے گی، اور حساب ہو رہا ہے، جی ٹی روڈ پہ حساب ہو رہا ہے اس وقت، جی ٹی روڈ پہ اس وقت حساب ہو رہا ہے۔ پہنچے نا ذرا اسلام آباد، ابھی اس کے ساتھی جو ہے اپروچ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، اور جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، تو کل لڑے تھے نا، کل ہاتھا پائی ہو رہی تھی، دھکے دے رہے تھے ایک دوسرے کو، پتہ نہیں ہو سکتا ایک دم گلم ہی ایک دوسرے کٹ دے پے ہون، پتہ نہیں پنجابی کٹ دے ہیں، اردو ہی کٹ دے پے سن، گلم ہی کٹ دے پے سن، مکس کر رہے ہیں تاکہ سارے کو سمجھ آ جائے۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق جو اپنا کردار ادا کریں، جس میں سب سے پہلے ہم لوگ ہیں، ہم سیاسی برادری ہیں، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، انتظامیہ ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ یہاں پہ ساری پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ چٹھیاں لکھ رہی ہے کہ بچوں کو کہ آپ جلسہ گاہ میں پہنچیں، اور پھر وہ نہیں پہنچے۔ آپ مجھ سے بہتر گواہی دے سکتے ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ، ہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بار بار الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی اسمبلیاں کیوں نہیں توڑ دیں گے؟ 2 اسمبلیاں ان کے پاس ہیں، یہ اسمبلیاں کیوں نہیں توڑتے؟ اوتھے الیکشن کیوں نہیں کرواندے؟ پہلا کروائیں نا، اگر الیکشن کا اتنا شوق ہے، الیکشن کھیلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی 2 اسمبلیاں فارغ کریں نا، پنجاب بھی اسمبلی فارغ کریں اور کے پی کی بھی اسمبلی فارغ کریں، کہ بیانہ تو دیں نا، گفتگو اتنی کرتے ہیں، کوئی بیانہ تو دے نا 2 اسمبلیاں بعد، تاکہ کوئی بھارتے پہ کسی دے ہوتے۔ بہت بہت مہربانی، آپ سوالات کر لیں زیادہ۔ یہ جو اداروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خون خرابے کے لیے جو پچھلے دنوں میں وہ ایک سامنے وہ گنڈا پور صاحب کی بھی آئی ہے سامنے ایک ریکارڈنگ، اس پہ آپ کوئی کاروائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف؟ یہ بالکل 100% ہوگی جی کاروائی، کوئی اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور میں یہاں پہ آپ کے خدمت یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ارشد شریف کے جو اس کی رحلت ہے یا ان کا جو بدقسمت حادثہ ہوا ہے وہاں پہ جس میں ان کی جان چلی گئی ہے، اس سے بھی سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، سلمان اقبال صاحب نے 3-4